فلا تطع الکافرین، پس پرواہ مت کرے کافروں کی، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور جہاد کرے ان سے جہاد بڑا۔ یہ آیت سورہ فرقان کی 52 نمبر آیت بالاتفاق مکہ میں نازل ہوئی، کیونکہ سورہ فرقان پوری کی پوری مکی ہے، کوئی آیت اس میں مدنی نہیں، اور اس میں جہاد کا حکم ہے، جبکہ مکہ میں جہاد نہیں تھا۔ تو جب جہاد نہیں ہوتا ہو، جہاد کی تیاری بھی جہاد ہے۔ جہاد کے لیے جب مفید ہو تو جہاد، تو چکنا بھی جہاد ہے۔ یہ بھی جہاد کا حکم ہے کہ جہادی تنظیمیں غائب ہو گئی، انڈر گراؤنڈ چلی گئی، چھوڑ کر تیری محفل کو کہاں جائیں گے، گھوم کر آئیں گے ہم پھر کسی بہانے سے۔ سمجھو اس شعر کو، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھے تم نے تفسیر کیسے پڑھائی، میں کہوں گا میں نے اس آیت پر یہ شعر پڑھا۔ چھوڑ کر جائیں گے ہم تیری محفل سے کہاں، گھوم کر آئیں گے ہم پھر کسی بہانے سے۔ امت محمدیہ جہاد سے دستبردار نہیں ہوگی۔ امت محمدیہ ختم ہو سکتی ہے، کٹ مر سکتی ہے، جہاد نہیں چھوڑ سکتی۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں یثرب کے خواجہ پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، جب حالات اچھے نہ ہوں اس جہاد کو کہاں جہاد کبیر۔ وہ ہیرو جن پر دنیا فخر کرتی تھی آج پابند سلاسل ہے، وہ افغانی لیڈران جن کے استقبال کے لیے پاکستانی وزراء گلیوں میں عوام کی طرح کھڑے ہوتے تھے، آج ان کے سر کا سودا کر رہے ہیں۔ گھبرانا نہیں چاہیے، تم جی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی وہ پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم کمزور ثابت ہوئے تو ہماری نسل، ہماری اولاد در اولاد وہ انشاءاللہ امریکنوں سے اور ان کے بغل بچوں سے بدلے لیں گے۔ فلا تطع الکافرین، اب کافروں کے سامنے اپنا منشور چھوڑے نہیں۔ جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے یا جا کفر سے جھوٹے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، جس قرآن میں یہ آیت ہے کہ جہاد ان سے کرے، جہاد بڑھ چڑھ کر، جس طرح تقاضا و حکمت ہو اس طرح چلے۔ الحمدللہ۔ شیخ الہند سے انگریز نے پوچھا ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ حضرت شیخ الہند نے کہا اگر تم لوگ پابندی نہ لگاؤ اور مسلمانوں کو آزادی دے دو تو یہ دارالاسلام، اور اگر تم اپنی چلاؤ اور مسلمانوں کے مذہب پر پابندی لگاؤ تو دارالحرب ہے۔ انگریز کو حیران کر دیا کہ سارا مسئلہ میرے اوپر ڈال دیا۔